الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في كتابه إن الله اختارني أصحابي وعلى آله وصحابه أجمعين. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے. اور یہ ایک پرچم رہے سلامت، یہ ایک پرچم رہے سلامت، اس کی ہر پلوں کو سلام پہنچے. ناموں سے صحابہ بکٹنے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ملک پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے طول و عرض میں کثرت کے ساتھ ایسی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ جن میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات کا امت محمدیہ کے سامنے دل نشین تذکرہ ہوتا ہے. اور بلا شبہ امت مسلمہ کا ہر ایک فرد ذکر حبیب خدا سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہ آواز تھوڑی سادہ کی جگہ پر اس کی کو بند کر دیں، آواز سادہ. ہمارے محترم بھائیوں نے ایسے ہی ایک عنوان کا انتخاب کیا جسے الفاظ کی موتیوں میں یوں سجایا گیا کہ مقصد میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس عنوان کا ایک مقصود یہ بھی ہے تاکہ اپنے بیگانوں کے سامنے یہ بات پہنچے کہ الحمدللہ ہم محبوب پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں، محبوب پیغمبر کے میلاد کو بھی مانتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کے نزدیک محبوب پیغمبر کے میلاد یا محبوب پیغمبر کا کمال کیا ہے، تو مختصر ہمارا جواب ہوگا اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے عقیدے کی وضاحت کیا ہے، تو پھر ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی،
जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शान मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सामन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फ़कीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका सा रहता, नसीम बहारा में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, बल्ला किसी की शिफात न होती, अगर दुनिया में ज़ाते मोहम्मद न होती। सल्लल्लाहु गोद दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो महबूब पैगंबर दुनिया में ज़माने भर की खैरें लेकर आए। जुल्म के मुकाबले में आका अदल लेकर आए, जुल्मत के मुकाबले में आका नूर लेकर आए, सरदिली के मुकाबले में आका रहमदिली लेकर आए, कज़ाकियत के मुकाबले में आका रहबरी का फरीज़ा सरंजाम देने वालों को लेकर आए, लूटने वालों के मुकाबले में आका लुटाने वालों को लेकर आए, एक दूसरे का हक खाने वालों के मुकाबले में आका एक दूसरे पे माल लुटाने वालों का निज़ाम ज़िंदगी लेकर आए, एक दूसरे के साथ लड़ने वालों के मुकाबले में आका प्यार मोहब्बत का निज़ाम लेकर आए। और ये प्यार मोहब्बत का निज़ाम कायनात में ऐसा कि मेरे मदनी करीम से पहले ऐसा निज़ाम लाया भी कोई नहीं, लाना भी किसी ने नहीं है। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि आका मदनी करीम से पहले उस दौर के मुआशरे की हालत ऐसे थी कि उस दौर के इंसानी मुआशरे को एक जिस्म से तश्कील दी जाए और जिस्म भी वो जिससे मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया हो, हत्ता कि इस इंसानी जिस्म में कीड़े पड़ गए, तापुन पैदा हो गया, बदबू पैदा हो गई, दुनिया का कोई तबीब इसे हाथ लगाने को तैयार कोई न था। ज़माने भर के तबीब व हकीम इसे छोड़ के भाग गए और इस दम तोड़ते मरीज ने आसमान की जानिब बड़ी आजिज़ी बेबसी की निगाह उठा के कहा, मौला ज़माने ने मुझे मायूस कर दिया, पर तेरी ज़ात से मैं अभी भी मायूस नहीं हूँ, कुछ तू ही मेरे हाल पे रहम कर दे। इस दम तोड़ते मरीज की दुआएं खुदा के अर्श से जाके टकराई तो अल्लाह ने कायनात के तबीब आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आने वाले तबीब ने ज़माने में ऐलान कर दिया कि नफरत जुर्म के साथ है, मुजरिम के साथ नहीं, नफरत गुनाह के साथ है, गुनहगार के साथ कोई नहीं, नफरत यहाँ पे मेरे भाई मरीज के साथ नहीं बल्कि मर्ज के साथ है। आने वाले तबीब ने इस मरीज को हाथ नहीं लगाया बल्कि उठाया, सीने से लगाया, छोड़ा तब जब ये मरीज मरीज न रहा, जमाने का मसीहा बन चुका था। और आज भी कोई देखना चाहे तो उसी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले नबी पाक के गुलामों का एजाज ये है कि जमाने में किसी ने बड़ी हिम्मत मार के कहा था कि आका तेरी मेराज के तू लहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, लेकिन खुदा की कसम ये दुनिया में इतना बड़ा दावा पैगंबर के सहाबा के अलावा कोई और करे तो उसकी बड़ी जुर्रत की बात है। नबी पाक के कदमों तक और नबी के पाक के कदमों की खाक तक कोई पहुंचा तो पहुंचने वाले वो हैं जिनकी शान मदनी करीम ने जो इरशाद फरमाई कि इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारनी असहाबी, कि लोगों मेरी शान भी देखो, मेरे यारों की शान भी देखो, मैं मोहम्मद वो हूं जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात में से अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे यारों को चुना। और वो यार कौन है जिनको मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना? देहाती माहौल में रहने वाले इस छोटी सी मिसाल से बड़े अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। हमारे मेरे भाई वो अजीज भाई हो, बेटा हो जो आज परदेश में कमाने निकल जाए, ईदैन के मौके पे आए, ये तो मुमकिन है कि मेरे भाई आज लाहौर, कराची, दुबई, सऊदीया में जाके कमा के लाने वाला वो अपने तन के कपड़े खरीदे ना खरीदे, लेकिन घर में मौजूद बच्चे के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आता है। ये आने वाला साल भर के बाद बाप जो रिमोट गाड़ी लाए बच्चे के हवाले कर दे तो बच्चा गाड़ी को निकाल के किसी मेरे भाई पेटी में छुपाता नहीं है बल्कि डब्बा फाड़ के, पैकेट फाड़ के, गाड़ी निकाल के गली मोहल्ले के चौक में आके सारे अपने यार बेली संगतियों को जमा करके एक ही नारा लगाता है, आओ तुम्हें मैं दिखाऊं मेरे बाबा मेरे लिए तोहफा कैसे लेकर आए। इमामुल अंबिया मदनी करीम को अल्लाह ने 1.25 लाख सहाबा अता किए। खाली के कायनात के महबूब पैगंबर ने इन सहाबा की जात को भी नहीं छुपाया, सहाबा की सिफात को भी नहीं छुपाया। छुपाए मदनी करीम कैसे जिनकी सिफात को अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की 1100 आयात में बयान किया, उन्हें महबूब मदनी
کریم کے صحابہ کہتے ہیں، اور مدنی کریم کے صحابہ وہ ہیں جن کی عبادت کو بیان کرے تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، جن کے سجدوں کو بیان اللہ کا قرآن کرتا ہے، اور عبادتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، جن کے دل کی نیتوں کو بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، انہی کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ مدنی کریم نے یاروں کو چھپایا نہیں، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، لوگوں دیکھو میں وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنے لیے چنا، اور صحابہ وہ ہیں جن کو میرے لیے میرے رب نے چنا ہے۔ اب جب بچہ کسی کو گاڑی دکھائے نا، اور کچھ لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرے بھائی بکس کے مارے ہوئے سڑیل طبیعت کے مالک کہ جن کا چہرہ ان کے جھنڈے کی طرح ہوتا ہے، اب یہ کرتے کیا ہے کہ برداشت جب نہ کر سکے اس گاڑی کو تو اعتراض تو میرے بھائی اس کا ہوتا گاڑی کے مالک پہ ہے، لیکن اعتراض نکالتا گاڑی پہ ہے، بکس گاڑی کے مالک سے ہے، اعتراض یہاں پر کرتا ہے یہ عجیب سی گاڑی ہے، اس کا ہارن تو بجتا کوئی نہیں، گاڑی تو پیچھے ہٹتی کوئی نہیں، ریموٹ تو کام کرتا کوئی نہیں، لائٹیں اس کی جلتی کوئی نہیں۔ اب یہ طرح طرح کے اعتراض جو گاڑی پہ کرے تو گاڑی کا مالک بچہ کرتا کیا ہے، اور اسے گاڑی کے میرے بھائی ڈبہ لا کے نہیں دکھاتا، ریپر لا کر نہیں دکھاتا، رسید لا کے نہیں دکھاتا کہ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان تائیوان ہے، میڈ ان جرمنی ہے، جب میڈ ان میرے بھائی چائنا ہے، بلکہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، اور بندے کا پتر بن زبان کو کنٹرول کر، گاڑی پہ اعتراض نہ کرنا، تجھے پتا ہے یہ گاڑی مجھے لا کے کس نے دی ہے۔ مدنی کریم کے صحابہ پر جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو امام الانبیاء مدنی کریم نے ان اعتراض کرنے والوں کے سامنے صدیق اکبر کی صداقت کو بیان نہیں کیا، فاروق اعظم کی عدالت کو بیان نہیں کیا، عثمان غنی کے حیا کو بیان نہیں کیا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان نہیں کیا، اور خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے میرے مدنی کریم کو 4000 معجزات دیے، کوئی ایک معجزہ بھی نہ ہوتا تو پیغمبر کا ہر صحابی میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، پیغمبر کا ہر صحابی بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، نبی کا ہر صحابی ایسا ہے جس کے کردار کو دیکھ کے مدنی کریم کا کلمہ پڑھنے پر انسان مجبور ہو جائے، لیکن آمنہ کے لال نے صحابہ کرام کے کردار کو بیان نہیں کیا، پیغمبر کے صحابہ کے ایمان ایمان کو بیان نہیں کیا، بلکہ ایک ہی جملہ کہا اس بچے کی طرح کہ زبان کو کنٹرول کر، تجھے پتا ہے یہ گاڑی لا کے کس نے دی ہے، تو مدنی کریم فرماتے ہیں زبانوں کو کنٹرول کرو، تان تبرہ بند کرو، جانتے ہو کون ہے، ان اللہ اختارنی، مجھے خدا نے اپنے لیے چنا ہے، اور میرے یاروں کو رب نے میرے لیے چنا ہے۔ تو جن کو رب چنے، جن کو تو میرے بھائی جن کو رب چنے، جن کو رب چنے، زمانے چھان چھان کے چنے، 1.25 لاکھ امتوں میں سے چنے، 1.25 لاکھ امتوں کو نچوڑ نکال کے پیغمبر کو عطا کرتے، پھر چنے بھی نہیں، چن چن کے مدنی کریم کو بطور تحفۃ اللہ نے جو عطا کر دیے، تو ماننا پڑے گا کہ چننے والا جیسا بھی کوئی نہیں، جس کے لیے چنا ان جیسا بھی کوئی نہیں، جنہیں چنا زمانے میں ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر جیسے میرے بھائی یہاں پہ بغض ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ، اعتراض کرنے والا بچے سے کچھ نہیں کہتا، وہاں تو یاری کا دعویٰ کرتا ہے، 7 یار بیلی سنگتی کہتا ہے، لیکن ادھر میرے بھائی گاڑی پہ اعتراض بھی کرتا ہے تاکہ بغض کا اظہار ادھر ہو جائے۔ اسی کو مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے یاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو جان لینا کہ ان کی محبت ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت تو میری وجہ سے ہے۔ اور یہ اعتراض دور کر دیا میرے مدنی کریم نے کہ آج جو کہنے والے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو جب دیکھو صحابہ صحابہ کرتے ہیں، تو بھائی یاد رکھو ہم صحابہ صحابہ کرتے کیوں ہیں کہ یہ صحابہ رسول کے ہیں، رسول کے نہیں رسول اللہ کے ہیں، اور رسول اللہ کے نہیں محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ زمانہ جانتا ہے آج دائی حلیمہ کا نام جو ہے تو میری آنکھوں میں عقیدت کے آنسو آ جائے۔ زمانہ جانتا ہے آج دائی کی بیٹی کا نام شیما جو ہو تو ہمارے بزرگوں کی نگاہیں عقیدت و محبت سے جو میرے بھائی جھک جاتی ہے۔ زمانہ جانتا ہے آج دائی حلیمہ نہیں، دائی حلیمہ کی سواری کا نام لے تو عقیدت کے موتی ہمارے دل و دماغ میں پھوٹنے لگتے ہیں، لیکن بھائی اس کے مد مقابل کیا ہے؟ ایک شخص وہ ہے جسے دنیا ابو لہب کہتی ہے، پیغمبر دو جہاں کے دادا کا بیٹا ہے، نبی پاک کے خاندان میں شامل ہے، لیکن زمانہ اس کا نام نہیں لیتا، حبشہ کے آنے والے کالے بلال کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیوں میرے بھائی کہ جو نبی کا اپنا تھا نبی سے دور ہوا تو زمانے کا مردود بنا ہے، اور دور کا نبی کے قدموں میں آیا تو زمانے کا مخدوم بنا ہے۔
اور اسی کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے. اور یہ عمر فاروق کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم. اور 22 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پہ ہے. یعنی پاکستان جیسے 8 ملکوں کا اکیلا حاکم کون؟ سیدنا عمر فاروق اعظم. اور وہ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جو انتخاب خدا کا ہے، دعا محمد مصطفیٰ کی ہے، جو وفا جناب علی جل مرتضیٰ کی ہے. وہ عمر فاروق اعظم کون ہے کہ جو بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، جو بولے تو رب کا میزان بنتا ہے، جو عمر سے جلے وہ لانتی پکا شیطان بنتا ہے. وہ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جس کی عین میں علی ہے، میم میں محمد اور راہ میں رب ہے. وہ عمر فاروق اعظم جب دیکھتے جناب بلال حبشی کو تو کھڑے ہو جاتے، ایک نعرہ لگاتے، سیدی بلال، سیدی بلال. کسی نے کہا عمر فاروق اعظم سے، یہ بلال تو حبشے کا غلام، ربا اس کے باپ کا نام ہے، دادا کا نام جانتا کوئی نہیں. اس غلام کو دیکھ کے آپ احتراماً کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. یہ معاشرہ تشکیل دینے والے کون؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی قرآن پیار ہی پیار ہے، دین پیار ہی پیار ہے، نبی کا پیغام پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، اخوت ہی اخوت ہے، ایثار ہی ایثار ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے یوں جنگیں لڑتے کہ جنگ برسوس تو ہوئی. 400 سال تک یہ جنگ لڑی گئی کہ انسانیت کی تذلیل ہو گئی. یہ جنگ بند ہونے کو نہیں. لیکن وہ مدنی کریم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہی الطاف حسین حالی کہتا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ عرب جن پہ صدیوں سے تھا پہل چھایا، پلٹ دی اکان میں ان کی کایا. کہ مدنی کریم کے آنے سے پہلے قبیلہ بنو عدی، قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو امیہ، قبیلہ بنو قریش، ان کی بنتی کوئی نہ تھی. کہ مدنی کریم تشریف لائے پھر دنیا نے سن 2 ہجری میں احد کے میدان میں مدنی کریم کے یاروں کا یہ منظر بھی دیکھا. پیغمبر کا ایک صحابی پیاسا ہے، چچا زاد پانی لے کر آیا اور ساتھ پڑوسی نے کہا پانی، تو چچا زاد نے کہا پانی میں نہیں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو پلا دیجیے. پیاسا جب پلانے والا اس کے پاس پہنچا، تیسرے کی آواز آئی پانی کی. تو یہاں پہ دوسرے صحابی نے کہا کہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے بھائی کو پلا دیجیے. کرتا کرتا پانی لے کے 7ویں کے پاس پہنچا، 7واں خدا کی بارگاہ میں پہنچا. چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا پہلے کے پاس آیا. تو یہ بھی اپنی جان لٹا چکا تھا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے گھوڑوں کے پانی پلانے پہ لڑتے یوں ہے کہ صدیاں بیت جائیں، ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی. نبی تو جہاں جو آگے محبت ایسی ہے کہ جان دیتا ہے، بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا کوئی نہیں کرتا. یہ اعزاز لے کر آئے تو مدنی کریم محمد عربی صلی اللہ ابھی ممکن ہے کہ 5 منٹ کے بعد ہمارا اسٹیج ہے کہ مائک مجھ سے چھینے کہے بھائی سارے آگے آگے ہو جاؤ کہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ کوئی بھی نہیں ہے. تو تھوڑا ہمت کر کے تھوڑا آپ خود تک تشریف لے آگے چلے، تھوڑا آگے لے جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ بھی بات ہوئی شیر پنجاب کی، ہمارے پاس تو شیر پاکستان ابھی آنے والے ہیں. اب تو روب صاحب انشاءاللہ آگے تشریف لے آگے. ایسا ہی کچھ منظر تھا کہ دار ابی ارقم میں اللہ کے نبی، سردی کا موسم، مدنی کریم نے دروازے کی جانب آنکھ اٹھائی تو یہاں پہ بیٹھنے والوں کی تعداد اتنی تھی کہ مزید کسی کے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہ تھی. ایسے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ نبی پاک کا بھائی سیدنا علی دروازے پر آئے، لیکن بیٹھنے والوں کا رش اتنا کہ مزید کسی کی گنجائش کوئی نہ تھی. محبوب پیغمبر کے پہلو میں مدنی کریم کا بھائی سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق نے نبی کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا. تو ابو بکر صدیق نے جناب علی کو اشارہ کیا اور فرمایا علی آ ادھر بیٹھ. اور جب جناب علی کو بلایا تو یہ نہیں کہا کہ آ کے میرے پہلو میں بیٹھ جا، بلکہ جناب ابو بکر صدیق سمٹ کر بیٹھے دائیں جانب ہو گئے اور جناب علی جل مرتضیٰ سے کہا علی آ ادھر بیٹھ. صدیق کے درمیان، حبیب کے درمیان. مدنی کریم نے جب جناب علی سے ابو بکر کی محبت کو دیکھا تو مدنی کریم نے جملہ کے ارشاد فرمایا، فرمایا عزت والا ہی عزت والے کی عزت کو پہچانتا ہے، فضل والا ہی فضل والے کے فضل کو پہچانتا ہے. اسی ایک جملے نے اہل سنت والجماعت کی زندگی کا رخ متعین کر دیا کہ مدنی کریم نے ایک ہی جملے میں فرما دیا، وہ آنے والا بھی شان والا، بٹھانے والا بھی شان والا، صدیق میرا بھی شان والا، علی میرا بھی شان والا، داماد میرا بھی شان والا، سسرال میرا بھی شان والا. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ علی بھی شان والا، صدیق بھی شان والا، یہی تو عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ بات ابو بکر صدیق کیا جائے. ہم علی المرتضیٰ کو نہیں بھولتے، بات
اسے میں رافضی کہتا ہوں. جو دامن حیدر کرار کو چھوڑ دے اسے میں خارجی کہتا ہوں. رافضی بھی لانتی, خارجی بھی لانتی. کامل ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں محبت نبی کی ہو. ایک ہاتھ میں دامن صدیق اکبر کا ہو اور ایک ہاتھ میں دامن نبی کے بھائی حیدر کرار کا ہو. اور الحمدللہ جب تک سورج چاند رہے گا, الحمدللہ چل رہے چاند رہے گا. سرکاری طور پر ہے کہ میری طرف سے گھروں پہ پابندی انشاءاللہ 11 بجے سے پہلے آپ اپنی جگہ, میں انشاءاللہ یہاں سے غیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تو میرے بھائی نعرے کم اور توجہ زیادہ. میں نے عرض کیا ابھی محرم کا مہینہ جو ساتھ ساتھ گزرا نا, تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے پڑوسی سین شین کی کئی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں. دیکھا یہ اہل سنت والجماعت, یہ تو مولا حسین کو مانتے ہی کوئی نہیں. ان سے پوچھو بھائی کس مولا حسین کی بات کرتے ہو, کہتا مولا علی کا بیٹا ہے. ان سے پوچھو بھائی مولا علی کا بیٹا تو ہے, حضرت علی کی تو 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 داماد ہیں. تو کون سے بیٹے کی بات کرتا ہے؟ کہتا دوسرا بیٹا مولا حسین ابن علی ہے. پوچھو یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہتے ہیں جناب علی کا. بھئی بیٹا کون سی بیوی کے بدن سے پیدا ہوا کہ جناب علی کے تو نکاح 9 ہے, نکاح 9 کیے جناب علی نے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سے جناب علی کا نکاح ہوا, لیکن تو ناصری سنی تجھے کیا پتا کہ علی کی شادی کون سے گھر میں ہوئی ہے؟ اسے کہ حضور فیصلہ ابھی کر لیتے ہیں کہ پتا مجھے کوئی نہیں, پتا تجھے کوئی نہیں. کتاب تیری بہار الانوار, کتاب تیری جلال اشون ہے, جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 114 سے لے کر صفحہ نمبر 118 تک تیرے ابا حضور نے تیری کتابوں میں لکھا کہ امام الانبیاء مدنی کریم کا داماد سیدنا علی جل مرتضیٰ داماد بن کے دلہا بن کے نبی پاک کے دروازے پر جو ہے. پہلی بات تو زمانے کو یہ بتا دے کہ نبی پاک نے بیٹی کا نکاح جناب علی کے ساتھ کیا تھا. سال کون سا تھا, مہینہ کون سا تھا, دن کون سا تھا؟ اب یہ بیچارہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. بتائے تو کیسے بتائے کہ سن 2 ہجری تھا, محرم کا مہینہ تھا, تاریخ 21 تھی. اب یہ کیسے بتائے کہ نبی پاک نے بیٹی کی شادی جناب علی کے ساتھ کی تو محرم کے مہینے میں کی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بعض بیچارے پوچھنے والے دوست پوچھتے ہیں کہ محرم میں شادی ہو جاتی ہے. الحمدللہ میں نے 17 محرم کو کی تھی, میری ہو گئی, میری ہو گئی. جن کی نہیں ہوئی وہ بھی ٹیسٹ کریں, جو دوسری کرنا چاہے تو وہ بھی ٹیسٹ کریں کہ محرم میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. الحمدللہ میری ہو گئی. رہا یہ معاملہ کہ محرم میں نکاح کرنا چاہیے, تو بھئی اللہ کے نبی نے نکاح کیا سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں خیبر کے مقام پہ. یہودیوں کے بہت بڑے سردار ابن اختب کی بیٹی سیدہ صفیہ کے ساتھ محبوب پیغمبر نے نکاح کیا. تو محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا. تو محرم کے مہینے میں سیدنا علی جل مرتضیٰ کے ساتھ نکاح میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا کیا. تو سن 2 ہجری محرم کے مہینے کی 21 تاریخ کو کیا. اور ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نے اپنی بیٹی سیدہ سین صغرا کا نکاح حضرت حسن مجتبی کے بیٹے جناب قاسم ابن حسن بن علی کے ساتھ کیا. تو بھائی محرم کا مہینہ تھا سن 60 ہجری 61 ہجری تھا. اور میرے بھائی یہاں پہ مہینہ جو کون تھا محرم کا, تاریخ میرے بھائی 9 تھی اور جمعرات کا دن تھا, شب جمعہ تھی. اس سے کچھ ظالم تو بتا کہ 61 ہجری 1400 سال پہلے کربلا کی دھرتی پہ بہتے ہوئے خون میں, برستے تیروں کی بارش میں, جلتے ہوئے خیموں میں, تڑپتے ہوئے لاشوں میں اگر جناب حسین ابن علی اپنی بیٹی کا نکاح اپنے یتیم بھتیجے جناب قاسم بن حسن کے ساتھ کرے 14 صدیوں پہلے, اگر محرم میں یہ نکاح ہو سکتا ہے تو 14 صدیوں کے بعد حسینیوں کا نکاح بھی ہو سکتا ہے. رہا یہ معاملہ کہ نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو پھر اس کے لیے لازم یہ ہے جن لوگوں کے نزدیک نکاح دین ہے انہیں نکاح کرنا چاہیے, اور جن کے نزدیک نکاح عیاشی ہے انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. جن کے نزدیک نکاح عیاشی ہے انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. جن کے نزدیک نکاح دین ہے تو انہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مولا حسین ابن علی دین کو زندہ کرنے گئے تھے. اور دوسرا رہا معاملہ کہ جیسی شادی نبی نے کی, علی نے کی, ابن علی نے کی, آل نبی نے کی, اصحاب نبی نے کی, ایسی شادیاں سال کے 365 دن میں ایک دن بھی منع نہیں ہے. اور جیسی شادیاں تو اور میں کرتے ہیں کہ یہاں پہ چچا کی تایا کی پھوپھی کی بیٹی کو تو منایا لیکن اللہ کی ذات کو بھلا دیا, ایسی میرے بھائی مخلوق کو راضی کیا, خالق کو ناراض کر دیا. ایسی میرے بھائی شادیاں جن میں شراب و کباب کی محفلیں عام کر لی جائیں, ایسی شادیاں سال کے 365 دن میں ایک دن بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر کوئی محرم میں
شادی کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ نبی نے بھی شادی کی، علی نے بھی شادی کی، مولا حسین ابن علی نے بھی شادی کی، محرم کے مہینے میں اگر میں بھی شادی کروں گا تو نبی علی حسین ابن علی کی سنت کی اتباع میں محرم کے مہینے میں شادی کروں گا تو اللہ ان کی نسبت سے تیرے گھر میں نکاح کے اندر وہی برکتیں پیدا فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے شادی کی محرم کے مہینے میں اس بنیاد پہ کہ شادی کروں گا محرم میں اس لیے کہ آل نبی پہ ظلم ہوا تھا اور میں نکاح کے نام پہ عیاشی بناؤں گا، تو یاد رکھیے گا یہ نکاح بھی مردود ہوگا، پیدا ہونے والی اولاد کا حسب نسب بھی مردود ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پہ میرے بھائی جس عمل کی بنیاد بغض آل محمد پہ ہو وہ خدا کے نزدیک بھی مردود ہے، نبی کے نزدیک بھی مردود ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا کون؟ سیدنا حسین ابن علی۔ اب تک یہ دائیں بائیں آگے پیچھے والا پڑوسی کہے نا جن کے مکانوں کی چھتوں پہ لگا ہوتا ہے، ان سے پوچھو حضور خیریت تو ہے، کیوں فتویٰ لگا دیا میرے اوپر کہ میں مولا حسین ابن علی کو نہیں مانتا؟ اگر یہ کہہ دی اب تو مانتے نہیں، اسے کہو چلو آپ یہ بتا دیجئے کہ مولا حسین بیٹا کس کا ہے؟ کہے گا جناب علی کا۔ علی کی زوجہ کون ہے؟ کہیں گے سیدہ فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ کہیں گے پیغمبر کی بیٹی۔ ان سے پوچھو نبی کی بیٹی کا جناب علی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، فوری طور پہ فتویٰ ڈال دے گا تو سنی ناس میں تجھے کیا پتا کہ پیغمبر کی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ اسے کہو حضور فتوے بازی نہ کر، ہمت کر کے یہ بتا دے اگر تو کہتا یہ ہے کہ شادی پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ جناب علی کی ہوئی تھی اور تو جناب علی کا موالی بھی بنتا ہے، علی کا وارث بھی بنتا ہے، تو زمانے کو اتنا بتا دے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر علی کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گیا کون تھا؟ اگر بقول تیرے کہ میں تو منکر ہوں علی کا اور تو جناب علی کا موالی بھی ہے، علی کا وارث بھی ہے، اور تو زمانے بھر میں قوالیوں میں بیان یہ کرتا ہے کہ جناب علی کی شادی جو ہوئی تو آدم بھی آئے، شیش بھی آئے، نوح بھی آئے، جناب موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ایوب بھی آئے، سلیمان بھی آئے، داؤد بھی آئے، اور زمانے بھر کے انبیاء آئے، سارے آئے۔ یہ بتا مدینے والا بھی کوئی مولا علی کے ساتھ تھا؟ جی بھائی، اگر آج کہا جائے نا ربانہ کے فلاں مولوی صاحب کی شادی ہوئی، اس میں سکھر والے، پکھر والے، جھنگ والے، تلگنگ والے، چکوال والے، خانے بال والے سارے مولوی تھے، کوئی پوچھے بھائی کوئی سائی بال والا بھی تھا؟ کہ نہیں وہ تو کوئی نہیں تھا، تو سارے کہیں گے لگتا ہے یہ مولوی صاحب کے علاقے میں بنتی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب تو سارے انبیاء کو دکھائے لیکن مدینے والوں کو جناب علی کے دائیں بائیں آگے پیچھے براتیوں میں نکاح خانوں میں نہ دکھائے تو زمانہ کہے گا بھائی لگتا یہ ہے کہ جناب علی کی مقامی طور پہ بنتی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ نتیجہ میرے بھائی یہ ہے کہ تو نے آج تک اپنے آبا و اجداد کی کتابوں کو پڑھا نہیں ہے۔ میں کتاب کا نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جلال الجود کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 سے لے کر 118 تک تیرے آبا و اجداد نے لکھا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، لیکن نبی کے دروازے پر علی کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو علی کا وکیل بن کے گیا تھا، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، جناب علی کی شادی کے موقع پہ جملہ خرچہ کرنے والا کون؟ اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، جناب علی کی شادی کے موقع پہ کھانا جو پکا تو جنگل سے لکڑیاں لانے والا کون؟ اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، جناب علی کی شادی کے موقع پر میرے بھائی کھانا پکوانے والا کون؟ اس میرے بھائی انتظامی امور کے ذمہ دار کو پیغمبر کا بااعتماد بوڑھا جنرل جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، محبوب پیغمبر کی بیٹی کو نبی کے صحابی نے مکان دے دیا، اسے گارے مٹی والا کام ہونا تھا، مقام متا سے بہترین مٹی لا کے اس گارے مٹی والے کام لپائی پپائی کرنے والی کون؟ اسے سیدہ ام سلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا عائشہ صدیقہ سے تو پیغمبر کی زوجہ ہے، تیری شان بلند ہے، یہ گارے مٹی والا کام کسی نوکر چاکر سے کروا لیا ہوتا تو کائنات کے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو مائیں اپنی شان کو نہیں دلوں کے ارمان کو دیکھا کرتی ہے۔ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، جناب علی نے کرتا پہنا، سلائی بھی اعلیٰ، کڑھائی بھی اعلیٰ، کسی نے کہا واہ علی کڑھائی بھی اعلیٰ، سلائی بھی اعلیٰ، سیا کس نے، کاڑھا کس نے؟ جناب علی فرماتے جس کی اماں عائشہ صدیقہ جیسی ہو اسے پریشانی کس بات کی ہے؟ جناب علی جو آئے دلہا بن کے تو اسے پوچھو علی جو دلہا بن کے آئے تو علی کا سنبھالا شاپالا کون تھا؟ یعنی اپنی کتاب میرے بھائی نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید کہتا ہے، یہ شارح کہتا ہے کہ جناب علی کی شادی جو ہوئی تو علی کی بازو میں بازو ڈال کے مسجد نبی میں آ کے نبی کے صحابہ کو کہنے والا کون تھا؟ اٹھو اور علی کا استقبال کرو۔ پوچھا کیوں کہ جانتے نہیں میرے بھائی علی کو نبی نے اپنا داماد بنا لیا ہے۔ یہ ایسے خوشی کا اظہار کرنے والا کون ہے؟ تیرے اپنے دادا حضور کے مطابق یہ یار علی کا بھی ہے، یار نبی کا بھی ہے، یہ مراد نبی کی ہے، داماد علی کا ہے، یہی تو ہے جسے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ تیری اپنی کتابوں میں لکھا کہ جناب علی نے کہا
کہا یا رسول اللہ میں جو داماد بن کے آؤں گا بارات لے کے آؤں گا آؤں کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں 6 مہاجر 6 انصار لے کے آنا۔ یا رسول اللہ مہاجر کون ہوگے انصار کون ہوگے باراتی علی کے کون ہوگے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا باراتی تیرے ہوگے یار میرے ہوگے، آقا نام بتا دیجئے۔ فرمایا 6 مہاجر 6 انصار، آقا 6 کا نام بتا دیجئے۔ مدنی کریم نے نام کس حکمت کے ساتھ بتائے کس ترتیب کے ساتھ بتائے کہ یہاں پہ زمانہ کہتا ہے جان بھائی تو دولہا ہے اور دولہا کے بغیر بارات کسی کام کی نہیں، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دولہا کا نام پہلا نہیں لیا کہ بعد میں کہیں صاحبان فروخہ والے جہاں پہ سبز ٹھنڈی چائے پینے والی قوم کھڑی نہ ہو جائے کہ نبی نے یہاں پہلا نام علی کا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن کہ 6 مہاجر 6 انصار، آقا 6 انصار کون ہوگے 6 مہاجر کون ہوگے؟ فرمایا پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، پانچواں طلحہ، چھٹا زبیر۔ فرمایا علی یار تیرے ہوگے باراتی یار میرے ہوگے باراتی تیرے ہوگے۔ یہ قوم سیدنا علی جل مرتضیٰ اور جناب علی دلہا جو بن کے آئے نا تو پیدل نہیں آئے، اس دور کی پراڈو گاڑی، اس دور کی پراڈو گاڑی اگر کہیں تو میں آپ کو ماڈل بھی بتا سکتا ہوں، کلر بھی بتا سکتا ہوں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والے ڈرائیور کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ رنگ اس کا کالا تھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، نام اس کا صحابہ تھا، لگام پکڑ کے چلنے والا کون؟ اسے سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں۔ زمانہ جانتا ہے کہ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، اور نبی کی بیٹی کو دلہن بنا کے نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والی کون؟ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک سیدہ اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس وہ ہے جو ابو بکر کی گھر والی ہے، اور سیدہ عائشہ وہ ہے جو ابو بکر کی شہزادی میرے پیغمبر کی گھر والی ہے۔ اب جانتے ہیں عائشہ کون ہے؟ جی بھائی جی بھائی آج ملک پاکستان میں نا ایک نعرہ لگتا ہے سین شین بھائی بھائی ڈیش ڈیش بھائی بھائی، امت مسلمہ کی آج بھلائی بھائی 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 بھائی، ان سے تو بڑی خیریت ہے لیکن بس سارے بھائی بھائی بن کے رہو، ان سے کو حضور لمبا چوڑا تو معاملہ کوئی نہیں۔ قرآن نے تو ایک نکاتی ایجنڈا دیا ہے کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں، پیغمبر کی ازواج مومنوں کی پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں۔ کچھ میرے بھائی پتھر چٹ قوم ہوتی ہے، کچھ یاجوج ماجوج جو پتھر کی دیوار کو چاٹتے ہیں، کچھ آج مفتیوں نے فتوے کی دیوار کو چاٹنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں حضور یاجوج ماجوج کی طرح ہر شام کو ناکامی دیکھو گے لیکن خدا کی قسم تمہیں کامیابی کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ زمانے بھر کے مفتیوں نے فتویٰ سیاہی سے لکھا تھا لیکن حق نواز نے جوانی کے مقدس خون سے لکھا ہے۔ سوال میرے بھائی سیاہی مٹ جاتی ہے لیکن خون مٹا کرتا نہیں ہے، اس فتوے کو مٹا نہیں سکتا۔ زمانے بھر کے سارے مفتی اپنے فتوے چاٹ بھی لیں تو قرآن کا اعلان باقی ہے کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں۔ پر نام لیجیے عائشہ صدیقہ کا۔ عائشہ کا نام سن کے جس کے چہرے پہ مسکان آ جائے تو سمجھو ایمان بھی باقی ہے، خیر بھی باقی ہے، اور عائشہ نام سن کے جس کا چہرہ میرے بھائی ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہو جائے تو سمجھو حسب نسب بھی مردود ہے، ایمان بھی مردود ہو چکا۔ اور عائشہ صدیقہ کون ہے؟ تو پیغمبر کی گھر والی ہے۔ عائشہ کون ہے؟ جسے قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہے۔ اب زمانے میں جو بھی ہو اور زمانے بھر میں میرا جاننے والا نہ ہو لیکن عائشہ کو ماں کہے گا تو میں سینے سے لگاؤں گا، بھائی بھی کہوں گا۔ اگر میری حقیقی ماں کے بدن سے پیدا ہونے والا میرا حقیقی بھائی عائشہ کو ماں نہیں کہے گا، اسے زمانے بھر کا مردود کہوں گا، بھائی کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ تو یاد رکھیے گا عائشہ نام کتنا مقدس ہے جو نبی کے ہونٹوں پہ آیا، اور یہ یاد رکھیے گا میرے نبی سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں، ابو بکر سے پہلے ابو بکر نام کسی کا نہیں، علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں، حسن سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں، حسین سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں۔ ایسے ہی عائشہ سے پہلے پیغمبر کی صحابیات میں عائشہ نام کسی کا نہیں۔ آج اگر پوچھو نا میرے بھائی اپنے شان قدر والی پارٹی سے حضور ایک بات تو بتا دیجئے ہم تو حنفی ہیں، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملے گا ہم جعفری ہیں۔ وہ تو حضور جعفری خیر سے ہو، جواب ملے گا ہم چھٹے امام جعفر صادق رحم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حنفی بھی ہم ہیں، جعفری بھی ہم ہیں، پنجتنی بھی ہم ہیں، 12 بھی میرے ہیں، 14 بھی میرے ہیں، 72 بھی میرے ہیں، شہداء کربلا بھی میرے ہیں، شہداء بدر بھی میرے ہیں، در والے بھی میرے ہیں، گھر والے بھی میرے ہیں، آل بھی میری، اصحاب بھی میرے، نبی کا گھرانہ بھی میرا ہے، نبی کا یارانہ بھی میرا ہے۔ یاد رکھے گا میرے بھائی اب جو نام آئے نا عائشہ، کیا نام بھائی؟ اسے تو بھی دیکھو جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، تعصب کوئی نہیں، گالی کوئی نہیں،
اتنی سی گزارش ہے، عائشہ نام وہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی پورا نام نہ لیتے بلکہ نک نیم لیتے، یعنی محبت کی وجہ سے چھوٹا سا نام رکھ دینا کہ بیٹے کا نام تو طاہر ہوتا ہے، بندوں سے کہتا چلتا ہے۔ نبی کی زوجہ کا نام تو عائشہ تھا، اللہ کے نبی سے عائشہ نہ کہتے بلکہ فرماتے عائش۔ عائش کے معنی کیا ہے کہ اللہ تیری زندگی دراز کر دے۔ کیسی محبت تھی نبی کو امت کی ماں، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ، جس کے نام کو بھی نبی نے دعا بنا دیا تھا۔ اب یہ تو کہنے والا کہے نا، بہت بڑے دورے میں سبز ٹھنڈی چائے پینے والا جو کہتا ہے میں تو جعفری ہوں، خیر سے اسے پوچھے حضور جعفری جو ہیں جعفری ہیں کیوں؟ کہتا ہے میں چھٹے امام کا ماننے والا ہوں۔ اسے کو تجھے قسم ہے مولا غازی عباس کے اسی علم کی، اسی علم پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو بتا دے چھٹا امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق رحم اللہ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 7واں امام موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 8واں امام علی رضا ہے۔ علی رضا کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9واں امام تقی ہے۔ امام تقی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ امام تقی کی پوتی کا نام کیا ہے؟ تیری اپنی کتابوں میں لکھا کہ چھٹا امام جعفر صادق، تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 7واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، 8واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، 9واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، 9واں امام کی پوتی تو پوتی کا نام عائشہ۔ یہاں میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ 11 اماموں میں 4 اماموں میں سے نسل در نسل نام ملتا ہے عائشہ، اور 4 بر اعظموں میں تیری پوری قوم میں کسی ایک بچی کا نام نہیں ملتا عائشہ۔ تو پتہ یہ لگایا کہ تجھے اماموں کے امام بھی پسند نہیں ہے، تجھے اماموں والے نام بھی پسند نہیں ہے، اور الحمدللہ اماموں کے امام بھی ہمارے، اماموں کے نام بھی اماموں کے نام بھی ہمارے۔ ابھی میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کہنے والا کہتا ہے کربلا کے 72 شہیدوں کو سلام۔ اس سے پوچھا حضور ایک بات تو بتا دیجئے، غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھا کہ آپ کو غازی علی اکبر کی چڑھتی جوانی کا واسطہ کہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہیدوں کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہیدوں کا نام کیا ہے؟ اس سے اتنا پوچھئے کہ بھئی کربلا کی دھرتی پہ ابو بکر کتنے تھے؟ کربلا کی دھرتی پہ ابو بکر کتنے تھے؟ تو یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ 4 ابو بکر تھے، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن حسین، یہ تینوں ہو گئے شہید۔ چوتھا ایک ابو بکر ایسا ہے جو کربلا سے زندہ بچ کے آیا۔ یہ چوتھا ابو بکر کون ہے؟ نام اس کا علی ہے، ابا کا نام حسین ہے، دادا کا نام علی ہے، پردادا کا نام ابو طالب ہے، اور یہ کون ہے میرے بھائی؟ اسی کو دنیا عابد بیمار امام سجاد زین العابدین کہتی ہے۔ نام ان کا علی ہے، لقب زین العابدین ہے، لیکن کنیت یاروں کی کتاب میں اس کی ابو بکر لکھی ہے۔ یعنی اللہ نے کیسا فیصلہ کر دیا کہ کٹنے والے بھی ابو بکر، بچنے والا بھی ابو بکر، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کٹنے والے بھی اہل سنت کے تھے، بچنے والے بھی اہل سنت کے تھے۔ یا تو کٹنے والوں جیسے نام لکھا یا بچنے والوں جیسے نام لکھا، کٹنے والوں میں بھی تیرا نام کوئی نہیں، بچنے والوں میں بھی تیرا نام کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے یہ ظالم جب بھی کہتا ہے تو 72 کہتا ہے، 72 سے آگے بڑھتا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے۔ یاد رکھیں گے کتابوں کے نام، کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل بمنزل، سن 2010 میں الشیخ حجت الاسلام والمسلمین محمد علی فاضل نے کتاب لکھی اسلام آباد کی دھرتی پہ۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اسے حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین نجفی فاضل کن کہتے ہیں۔ جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے میرے بھائی الہادی ٹی وی چینل نے کتاب یہ شائع کی، اور اس کتاب میں لکھا کہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے افراد کون ہیں، ان افراد کا نام کیا ہے۔ کتاب تیری زیارات نحیہ، کتاب تیری رجال مامکانی، کتاب تیری رجال توسی، کتاب تیری تنقیح المکار، کتاب تیری میرے بھائی شہداء کربلا جو 3 جلدوں میں موجود ہے، کتاب تیری کاروان کربلا، کتاب تیری کاروان شہادت۔ ان ساری کتابوں میں کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ ایک کتاب تیری وہ ہے جسے نجم الحسن قرارمی کی کتاب 14 ستارے 72 ستارے کہتے ہیں۔ ان ساری کتابوں میں ان شہداء کے نام ہیں۔ ان شہداء کے ناموں کا اگر میرے بھائی گراف بنایا جائے کٹنے والے کون ہیں، تیری اپنی کتابوں کے مطابق کٹنے والے کربلا کی دھرتی پہ 32 تابعین ہیں، 23 پیغمبر کے اہل بیت ہیں، اور 22 نبی کے صحابہ ہیں۔ 22 نبی کے صحابہ ہیں، اور ان 72 کٹنے والوں میں 7 قرآن کے حافظ ہیں۔ آج یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ قرآن کے قاریوں نے قرآن کے حافظ کو شہید کر دیا۔ ان سے کو ظالموں جو 72 کٹے ہیں، ان میں شہید کون کون ہے، قاری کون کون ہے؟ تیرے اپنے آباء و اجداد نے تیری کتابوں میں لکھا ان شہیدوں میں 7 قرآن کے حافظ ہیں، یعنی 72 میں قرآن کے 7 حافظ ہیں۔ اور میرے بھائی دنیا کے 7 بر اعظموں میں تیرا ایک بھی حافظ نہیں۔
تو یہ بات کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ حافظ حافظوں کے ہیں. آج الحمدللہ حافظ ہیں تو اہل سنت کے پاس ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اہل سنت اہل بیت کے ہیں، اہل بیت اہل سنت کے ہیں. وہ قرآن والے، یہ بھی قرآن والے ہیں. اور ان کٹنے والے میں کون؟ تو 72 کہتا ہے، جبکہ تیرے سارے بڑوں لکھا کہ 72 وہ افراد ہیں جن کا تعلق آل محمد کے ساتھ نہیں ہے. یہ 72 ہیں تو پیغمبر کے خاندان کے شہید ہوئے. ان کی تعداد 23 الگ ہے. ان 23 کا نام تو ظالم کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے ان کٹنے والے 23 کے ناموں میں میرے بھائی جناب علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، مولا حسین کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. یہ کٹنے والے 9 علی کے لال کون ہیں؟ ان 9 کا نام کیا ہے؟ تیری کتاب جلال الجون میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جناب علی کی اولاد میں کٹنے والا پہلا شہید کون ہے؟ اسے پہلا کہتے ہیں، پہلا کہتے ہیں، پہلا کہتے ہیں. ہر جگہ پر پہلا کہتے ہیں. شہید کربلا ہے، بیٹا علی کا ہے، بھائی حسین کا ہے. پہلا شہید کون ہے؟ جس کا نام سیدنا ابو بکر بن علی ہے. دوسرا شہید کون؟ اسے عمر بن علی کہتے ہیں. تیسرا شہید کون؟ اسے عثمان ابن علی کہتے ہیں. تیری اپنی کتاب جلال الجون نے تینوں کا نام لکھا تو حضور یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی. اگر تو مدینہ کی دھرتی پہ دیکھے تو وہاں پہ نانا ہے، کربلا کی دھرتی پہ دیکھے تو یہاں پہ نواسہ ہے، وہاں پہ خلافت ہے، یہاں پہ شہادت ہے، وہاں پہ ترتیب نبی کی ہے، یہاں پہ ترتیب ابن علی کی ہے، وہاں پہ نمبر نبی نے لگائے، یہاں پہ نمبر ابن علی نے لگائے. اور نمبر کیا لگائے؟ نبی بھی کہے پہلا ابو بکر تو حسین بھی کہے پہلا ابو بکر، نبی بھی کہے دوسرا عمر تو حسین بھی کہے دوسرا عمر، نبی بھی کہے تیسرا عثمان تو حسین بھی کہے تیسرا عثمان. اور یہ تو بات ختم ہو جائے گی کہ آج تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل میرے ساتھ، خرچہ تو کر چلتا میں ہوں. سیدھا چلتے ہیں مدینہ، تاکہ مدینہ والوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ مدینہ والے تو کہیں انہیں تو بھی مان جاؤ، انہیں میں بھی مان جاؤ. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سیدھا چلتے ہیں کربلا. کربلا میں جا کے کربلا والوں سے پوچھتے ہیں، جو کربلا والے کہہ دیں انہیں تو بھی مان جاؤ، انہیں میں بھی مان جاؤ. تو کربلا والے آج بھی بتاتے ہیں کہ میرے بھائی نبی کے پہلو میں سونے والے وہ کہیں ہیں. تو مدینہ والے کہیں کہ درمیان میں نبی اور نبی کے ساتھ سونے والا کون؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق. ابو بکر کے بعد سونے والا کون؟ اسے جناب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں. اور آج بھی کربلا کی دھرتی پہ تیرے اپنے پٹواری کہتے ہیں کہ کربلا کی دھرتی پہ مولا حسین کے روزے میں درمیان میں سونے والا کون؟ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. دائیں والا کون؟ اسے ابو بکر بن علی کہتے ہیں. بائیں والا کون؟ اسے عمر ابن علی کہتے ہیں. اگر تم مدینہ میں جائے تو نبی نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے. کربلا میں آئے تو حسین نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے. اور مولا حسین کے روزے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر سامنے گنبد نما عمارت ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. میں کہتا چل یوں کرتے ہیں، زمانے کو محبت دکھاتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں، سامنے دیوار پہ نام لکھتے ہیں. کتاب بھی تیری، ڈپارٹمنٹ تیرا، محکمہ تیرا، اسٹیٹ بھی تیری، گورنمنٹ تیری، کاتب بھی تیرا، پینٹر بھی تیرا، چوکیدار تیرا، گارڈ بھی تیرا، ملک بھی تیرا، سارے موالی وہاں پہ تیرے. اتنا کرتے ہیں، سامنے دیوار پہ کربلا کے 72 شہیدوں کا ہاتھ نام لکھا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. پڑھتا میں ہوں، سنتا تو جا. جی بھائی. اور اگر سننے سے بی پی ہائی لو ہو تو پڑھتا تو جا، سنتا میں ہوں. کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور کسی کا نام سن کے ہمارا بی پی ہائی لو نہیں ہوتا. اگر نام ابو بکر کا ہے ہم تب بھی سلام کرتے ہیں، نام علی کا ہے ہم تب بھی سلام کرتے ہیں. ہمارا بی پی الحمدللہ کسی کے نام پہ ہائی لو ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ بڑے لوگ ایسے ہیں، جب نام لیا جائے نا معاویہ، کیا نام بھائی؟ یقین مانے اچھے خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں. معاویہ نام آپ نے لیا، کہ نوز باللہ یہ نام تو بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. عربی لغت کی کسی کتاب میں نام کا یہ معنی نہیں ہے. بھلے وقتوں میں کوئی بندہ بیچارہ کراچی لاہور کمانے گیا، وہاں نیا نیا شیشہ ایجاد ہوا تھا. شیشہ آئینہ اٹھا کے گھر لے کر آیا اور وہ شیشہ اٹھا کے رکھا گھر میں. باہر گواہ پہ گلی میں ہارن جو بجا، بچہ دوڑا، گندم دی اور وہاں سے آئس کریم خریدی. رنگین آئس کریم ناک سے بھی کھائی، منہ سے بھی کھائی، چہرے پہ ڈینٹنگ پینٹنگ ساری کچھ کی. اچانک اٹھایا شیشہ، چہرہ اپنا دیکھا شیشے میں تو ڈر کے شیشہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اب یہ بیچارہ شیشہ چھوڑ کے بھاگا تو اس کو روتا دیکھ اس کی دادی اماں آگے بڑھی جو 70-80 سال کے بیٹے میں، چہرے پہ تیوریاں جھریاں ساری تھی. اب اس نے چہرہ جو اٹھایا اور آئینہ اٹھا کے چہرہ اپنا دیکھا، چہرہ اپنا دیکھا. اور میرے بھائی کہتی کیا ہے کہ بڈھی منوس عورت تجھے شرم نہیں آتی بچوں کو ڈراتی ہے. یعنی چہرہ اپنا دیکھے اور گالیاں دے شیشے کو. پیغمبر کا صحابی تو آئینے کی معنی دے. پیغمبر کا صحابی
تو آئینے کی مانند ہے. کچھ میرے بھائی اسی فطرت کے لوگ جب آئینے میں تصویر دیکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ دیکھتے چہرہ اپنا ہے اعتراض امیر معاویہ پر کرتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے نام کے معنی کیا ہے؟ بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے بلکہ عربی لغت کی ساری کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ میرے بھائی جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنا شروع کر دے اسی کو معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والا معاویہ نہیں بلکہ بھونکانے والے کو معاویہ کہتے ہیں. معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے اور جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے کو اپنے بیگانے بھی کہیں بازار کیا جوانی ہے اسے عمر کہتے اسے معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجے کو مروڑ کر رکھتے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. شیر کی دھاڑ تو اسے معاویہ کہتے ہیں. چاند کی منزل تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ آخری پہر چمکنے والا ستارہ تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرنے والا تو اسے معاویہ کہتے ہیں. پیغمبر کا سالہ تو اسے معاویہ کہتے ہیں. کاتب وحی تو اسے معاویہ کہتے ہیں. پیغمبر کا پروٹوکول آفیسر تو اسے معاویہ کہتے ہیں. نبی کا پرسنل سیکرٹری تو اسے معاویہ کہتے ہیں. تو نبی پاک کے گھر میں بلا تکلف آئے جائے اسے معاویہ کہتے ہیں. نبی پاک جس کی شان میں 12 حدیثیں ارشاد فرمائے اسے معاویہ کہتے ہیں. 163 حدیثیں تو نبی سے لے کے امت کے حوالے کرے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جس کا کفن پیغمبر کا لباس بنے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. مرتے دم جس کے ہونٹوں پہ نبی کے بال آئے جس کی آنکھوں پہ نبی کے ناخن آئے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. آج 14 صدیوں کے بعد یہاں پہ کوئی ملنگ مر جائے تو آنے والا کہتا ہے حضور میں کربلا گیا تھا زیارت کرنے کے لیے, شیشی میں کربلا کی خاک لے کر آیا, یہ قبر میں ڈال دیجئے. کربلا کی خاک جو آئے گی تو قبر میت کا بگاڑنے والی کچھ نہیں. 14 صدیوں کے بعد تو کربلا کی خاک لائے تو کربلا کی خاک کے صدقے یہاں پہ قبر میت کا بگاڑتی کچھ نہیں تو قبر اس کا کیا بگاڑے گی جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں بلکہ نبی کی پوشاک جس کے ساتھ جاتی. اسے سیدنا میرے اسے سیدنا میرے معاویہ کہتے ہیں. اور ابھی بھائی نے کہا بحروں پر پہ چھا گیا. بحروں پر تو بڑے دور کی بات ہے. 65 لاکھ مربع میل اس دور میں 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل کل خشکی کا رقبہ تھا. ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل ہے. یعنی پاکستان جیسے میرے بھائی 22 ملکوں کی مٹی پلید کرنے والا کون؟ امیر معاویہ. فتح کرنے والا کون؟ امیر معاویہ. اور آج بھی دیکھیے پشاور کی دھرتی پر جائے نا تو زمانہ بتائے گا سیدنا سنان بن مسلمہ کہ قبر جہاں پر پیغمبر کے صحابی کی موجود ہے. آپ کا شہر بھیرا شریف اس کے میرے بھائی یہاں پہ آپ کے نبھائی علاقے میں قبر پیغمبر کے صحابی کی موجود ہے. اگر میرے بھائی جائیں ضلع خوشاب کے اندر تو باقی سن سے کیسے میں قبر پیغمبر کے صحابہ کی موجود ہے. جھنگ کی دھرتی پہ جائیں تو موضع اصحاب کہنے والے کہتے ہیں قبر پیغمبر کے صحابی کی موجود ہے. صوفی ٹیکسٹائل مل میرے بھائی تو آج بھی مور ملوانا کے سامنے قبرستان موجود ہے. قبر پیغمبر کے صحابی کی موجود ہے. اگر آج بہاڑی کی دھرتی پہ جائیں تو میلچی کے ساتھ فتح پور کے علاقے میں قبر پیغمبر کے صحابہ کی موجود ہے. لنجا کی دھرتی پہ جائیں تو پیر جگی چریف دربار کے سامنے رکھ صحابہ قبر پیغمبر کے صحابہ کی موجود ہے. موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا علاقہ پوسا کی دھرتی پارتھی علاقے میں قبر پیغمبر کے صحابی کی موجود ہے. آج بھی میرے بھائی جاؤ کہ میرے بھائی جامپور کی دھرتی پہ تاج النشیرہ کراس کر کے حرم شریف کے علاقے میں سیدنا سہل بن نبی پیغمبر کا صحابی تو جنگ بدر میں میرے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے نبی کا سپاہی بنتا ہے. جنگ احد میں 4 بھائی پیغمبر کے ساتھ نبی کے سپاہی بنتے ہیں. اور جنگ احد میں انہی کا بھائی سیدنا حبیب شہید ہو گیا. اور سن 19 ہجری میں تو مکران موجودہ بلوچستان کو جو فتح کرتا ہے اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں. آج بھی قبر وہاں پہ سیدنا سہل بن ابی کی موجود ہے. آج بھی جائیے راجن پور کی دھرتی پہ سیدنا ابراہیم قبر نبی کے صحابی کی موجود ہے. قلعہ دراوڑ کی دھرتی پہ سیدنا طیب طاہر عزیز عزیر 4 قبریں موجود ہیں. آج بھی جائیے سطح کی دھرتی پہ سیدنا عمر بن ابسا سیدنا ابی رضی سیدنا مہجوری 3 قبریں پیغمبر کے صحابہ کی موجود ہیں. پنجگور کی دھرتی پہ قبر نبی کے صحابہ کی ہے. کچا قلعہ حیدرآباد میں قبر نبی کے صحابہ کی ہے. اور میرے شیخلا کے علاقے میں قبر نبی کے صحابہ کی ہے. کلات کی دھرتی پہ قبر نبی کے صحابہ کی ہے. پنو کی دھرتی پہ قبر نبی کے صحابہ کی ہے. صحابی فتح کرنے والا کو پیغمبر کا صحابی قبر وہاں پر موجود ہے. اٹک کی دھرتی پہ سیدنا محلہ بن ابی صفرا اسدی اتکی سن 44 ہجری میں فتح کرنے والا کون؟ پیغمبر کا صحابی ہے. اور میرے بھائی آج بھی یا اٹک کی دھرتی پہ میرے بھائی نواحی علاقے کو دریائے سندھ کو پار کر کے فتح کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ ہے. دنیا بھر میں نہیں ملک پاکستان میں دیکھیے چپے چپے پہ نبی کے صحابہ کی قبریں موجود ہیں. اور کیوں نہ کہا جائے جو علامہ حیدری کہتے ہیں یہ ملک پاکستان اللہ نے نبی کے صحابہ کے جوتوں کے صدقے سے عطا کیا ہے. یاد رکھیے گا پوچھو زمانے کے لوگوں سے جس دور میں نبی کے صحابہ اس دھرتی پہ آئے تھے وہ تخت کس
تھا؟ تاج کس کا تھا؟ جھنڈا کس کا تھا؟ راج کس کا تھا؟ زمانہ بتائے گا. تاج بھی امیر معاویہ کا تھا, راج بھی امیر معاویہ کا تھا. زمانہ کیسے بھلا سکتا ہے نبی کے سالے امیر معاویہ کے احسانات کو, اور زمانہ کیسے بھلا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سحری کر کے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں دی جناب امیر معاویہ کو, اے اللہ میرے بھائی معاویہ کو ہادی بنا دے, مہدی بنا دے, اس کے ذریعے دنیا میں ہدایت کو عام کروا دے. وہ میرے بھائی سید امیر معاویہ. اب یہ نام کیا ہے نبی کا سالہ؟ تو نام اس کا معاویہ. حضرت علی کی 18 بیٹیاں, سب سے بڑی بیٹی نام اس کا زینب. زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے. اللہ نے عبداللہ بن جعفر طیار کو دیا بیٹا. یہ عبداللہ کا بیٹا, جعفر کا پوتا, علی کا نواسا, حسن حسین کا بھانجا, ابو طالب کا پڑپوتا, ابو طالب کا پڑنواسا. تو نام اس کا میرے بھائی معاویہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی, نام اس کا رملہ. رملہ کا جس سے ہوا نکاح. یہ مروان کا بیٹا, علی کا داماد, حسن حسین کا پہلو, رملہ کا شوہر. تو نام اس کا بھی معاویہ ہے. حضرت علی کا بھائی سیدنا عقیل. اور عقیل کون ہے؟ کہ عقیل کا بیٹا ہے, مسلم کا بھائی ہے, ابو طالب کا پوتا ہے, جناب علی کا یہ میرے بھائی بھتیجا ہے, حسن و حسین کا کزن ہے. تو نام اس کا بھی معاویہ ہے. حضرت علی کے شاگردوں میں میرے بھائی 2 کا نام معاویہ ہے. امام جعفر صادق کے شاگردوں میں 1 کا نام معاویہ ہے. امام علی رضا کے شاگردوں میں 7 کا نام معاویہ ہے. پیغمبر کے صحابہ میں 17 کا نام معاویہ ہے. تابعین تبع تابعین میں 22 کا نام معاویہ ہے. محبوب پیغمبر کے کاتبین وحی میں 1 کا نام معاویہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ امام الانبیاء مدنی کریم کے داماد سیدنا حیدر کرار, حیدر کرار کا بیٹا سیدنا حسین ابن علی, حسین ابن علی کا بیٹا جناب سیدنا حضرت عابد دماغ امام سجاد, امام سجاد کا بیٹا حضرت امام باقر, امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق, امام جعفر صادق کا بیٹا جناب عبداللہ افتا, عبداللہ افتا کا بیٹا جعفر کا پوتا, باقر کا پڑپوتا. تو نام اس کا بھی معاویہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ آج زمانے کے مکانوں کی چھتوں پر جو جھنڈا لگا ہے جسے غازی کا علم کہتے ہیں, یہ غازی کا علم کس کا ہے؟ کہ غازی عباس کا ہے. غازی عباس کون ہے؟ کہتے مولا علی کا بیٹا ہے. اس سے پوچھو ظالموں اتنا بتا دو, غازی تو علی کا بیٹا ہے, غازی کا اپنا بیٹا کون ہے؟ اب یہ کیسے بتائے کہ بیٹا غازی کا ہے, بھتیجا حسین کا ہے, پوتا علی کا ہے, پر پوتا ابو طالب کا ہے. تو نام اس کا بھی معاویہ ہے. نام اس کا بھی معاویہ ہے. اگر یہ نام غلط ہوتا تو نبی پاک تبدیلی سے فرماتے. یہاں پہ لگتا ہے کہ شیر پاک تشریف آ چکے نا, تو کمر میں تھوڑی تھوڑی جلن محسوس ہو گئی کہ نور کی تجلی بہرحال ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے, ہمارے اکابر کی نشانی ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. انشاءاللہ بہت جلد میری بات مکمل ہو گئی. آج جو کہنے والے کہے نا, ابھی ہمارے بھائی ساق رحمانی صاحب نے نظم پڑھی کہ جناب علی کو مانتا ہے تو کلمہ بھی علی والا پڑھ. اعتراض کرنے والا کہتا کیا ہے؟ ان کے نزدیک میں جانا, یہ دین نے تو صحابہ سے, سنت نے صحابہ سے, شریعت نے صحابہ سے, قرآن نے صحابہ سے, حدیث نے صحابہ سے. میں کہتا ہوں حضور گھر میں بیٹھ کے دعوے کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن اہل سنت کے پاس کبھی آ تو صحیح. اگر آنے کی فرصت کوئی نہیں, حضور ایڈریس دے, میں آنے کو تیار بھی ہوں. اور میرا تو میرے بھائی پچھلے کئی سالوں سے دعوت ہے کہ اپنے میرے بھائی چہلم کی مجلس میں جب کسی کو بلائے تو اسے کہنا کہ اس سال مصائب نہیں پڑھنے, شہادت نہیں پڑھنی. صرف اتنا سا مومنین کو بتانا ہے کہ مولا علی نے اپنی زندگی میں کل کتنے نکاح کیے, جناب علی کی بیویوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, بیٹوں کے نام کیا, نکاح خانوں کے نام کیا, علی کے سسرال والوں کا نام کیا ہے, حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے کتنے, بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, بیویوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا, سسرال والوں کا نام کیا ہے, مولا حسین کی بیویاں کتنی, بیویوں کے نام کیا, بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا, سسرال والوں کا نام کیا, اور مولا حسین کے نکاح پڑھانے والوں کا نام کیا, اور مولا حسین کے پہلے نکاح کے موقع پہ نکاح پڑھانے والا کون, اور اپنی جیب سے اپنا خرچہ نکال کے حق مہر دینے والا کون, اور اتنا بتا دے کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہیدوں کا نام کیا ہے. اگر یہ تیرا آنے والا آیت اللہ بتا دے تو تجھے بھی سلام, اسے بھی سلام. لیکن اگر وہ بتانے سے انکار کر دے اور انکار بھی یوں کرے کہ تو نمبر پہ نمبر ملائے کہ حضور تشریف لے, یہاں پہ مجلس کا ٹائم ہو گیا اور نمبر سے جواب ایک ہی ہے, ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ, پلیز ٹرائی لیٹر. تو پھر پریشان کوئی نہیں ہونا, ربانہ صاحب سے نمبر لے کے جیس ٹو جیس ایک فری کال کر لینا. امام باڑا بھی تیرا, ساؤنڈ بھی تیرا, مجمع بھی تیرا, ملنگ بھی تیرے, تاریخ بھی تیری, مورخ بھی تیرا, کتاب بھی تیری, کاتب بھی تیرا, تعلیف بھی تیری, مولب بھی تیرا, عقیدہ بھی تیرا, نظریہ بھی تیرا, سوال تیرا, جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں, پوچھے گا تو بتاؤں گا میں. اتنا کر لیتے ہیں, اور وہ بھی فری, وہ بھی للکار ہے, للکار ہے, شیر بھی للکار ہے, للکار ہے. بات میرے ختم, الارم بجا, ٹائم ہو گیا پورا, بات انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم. ہم میرے بھائی نبی کے اہل بیت کو ماننے والے کیسے؟ ہماری حدیث کی بڑی کتابیں 6 کتنی بھائی, وہ کتنی بھائی, ہماری
ہماری حدیث کی بڑی کتابیں کتنی؟ 6. ان کی کتابیں 4. وہ کہیں اصول اربع، ہم کہیں اسے میرے بھائی صحائح ستہ. ہم کہتے ہیں حضور یوں کر لیجئے کہ آپ کے علاقے میں جو بندہ MLA MP ضلع ناظر جو بھی ہے، اگر کوئی اور نہیں، سیال شریف والوں کو نہیں مانتا، چلو میرے بھائی یوں کر کے یہاں پہ شاہ جیبے والوں کی بات کر لیتے ہیں، ان کو ثالث تو مان لے، تصدیق کی سائن میں کرتا ہوں، جو بھی ہو اسے مان صحیح، تصدیق میں بھی کرتا ہوں، کتابیں تو بھی لا، کتابیں میں بھی لاؤں، زمانے کے سامنے بات حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، تو بھی حدیثیں گن میں بھی حدیثیں گنوں، زمانے کو پتہ لگ جائے کہ تیرا کہنا یہ میں پنتنی میں پنتن کو ماننے والا ہوں، تو بھی حدیثیں ٹیلی کر، میں بھی حدیثیں ٹیلی کروں. میری حدیث کی کتابوں میں جناب ابو بکر صدیق جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 146 ہے. کتنی بھائی؟ 146 ہے. حضرت فاروق اعظم سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 500 ہے. عثمان ابن عفان سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے. سبحان اللہ. رانا صاحب نے کہا کہ 2 منٹ میرے بھی لے لیں، اور آپ سارے گواہی دیں گے کہ رانا صاحب کے 2 منٹ جو ہیں 1 منٹ ان کا 90 منٹ کا ہوتا ہے. آج اس کو انشاءاللہ وہ رکھیں گے جی بھائی، آج رانا صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں بھائی بات میری ختم. بھائی میں نے آپ دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق سے ہماری حدیث کی کتابوں میں جو تعداد ہے وہ کتنی بھائی؟ 146 ہے. حضرت فاروق اعظم سے 500 ہے. حضرت عثمان ابن عفان سے 142 ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے ٹوٹل 6 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. جناب حسنین کریمین کی پھپھو علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی سیدہ ام ہانی، ان سے 46 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے 18 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. حضرت حسن مجتبی سے 13 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. حسین بن علی سے 8 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ سیدنا علی مرتضیٰ سے ہماری حدیث کی کتابوں میں تکرار کے ساتھ 1 2 3 4 نہیں 950 حدیثیں موجود ہیں. کتنی؟ 950. میں کہتا ہوں حضور میں نے تو حدیثیں یوں لی ہیں، اب تو اپنی کتابیں اٹھا کے دکھا. تو کہتا میں پنتنی ہوں. اللہ کے نبی سے تیرے مذہب میں کتنی حدیثیں ہیں؟ جی بھائی 0.00 ان سے کچھ مولا علی سے کتنی حدیثیں ہیں؟ تو صحیح حدیث تو میرے بھائی 2-4 کے علاوہ تو ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ سیدنا حسن سیدنا حسین 4 اماموں سے تیرے مذہب میں 2-3% حدیثیں ہیں. 95% حدیثیں تو نے امام جعفر صادق سے لی. اور آخری جو 3 امام ہیں جسے دنیا امام حسن عسکری کہتی ہے، امام تقی کہتی ہے، امام نقی کہتی ہے، ان تینوں اماموں سے تیرے مذہب میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں. اور اگر تو میرے مذہب میں آئے تو جناب علی سے حدیثیں میری کتب میں، زہرا سے حدیثیں میری کتب میں، نبی سے حدیثیں میری کتب میں، حسن مجتبی سے حدیثیں میری کتابوں میں، حسین ابن علی سے حدیثیں میری کتابوں میں، زین العابدین رحمہ اللہ سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام باقر سے حدیثیں میری کتابوں میں، مسند زید جناب امام زید سے حدیثیں میری کتابوں میں، جناب سیدنا امام جعفر صادق سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام باقر سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام موسیٰ قاسم سے حدیثیں میری کتابوں میں. سیدنا حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہیں. راوی اہل سنت کے راوی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام باقر جس سے امام موسیٰ قاسم جس سے حدیثیں لے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام جعفر جس سے حدیثیں لے اسے امام باقر کہتے ہیں. امام باقر جس سے حدیثیں لے اسے امام زین العابدین کہتے ہیں. اور تیری کتابوں کے مطابق امام زین العابدین جس سے حدیثیں لے اسے نبی کا صحابی امیر معاویہ کہتے ہیں. اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. 1 منٹ ختم بھائی، اگلا 1 منٹ باقی اور بات میری ختم. علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی نعت خانوں کے آخری تو مصر خطیب کی آخری بات اور پنجاب کا نیڑے. اللہ ان تینوں سے بچائے. میری بالکل یہ آخری بات ہے، یاد رکھیے گا. اور بات میری ختم بھائی کہ آج نبی کے اہل بیت سے ہمارا تعلق کیسا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ علی بھی میرے، نبی بھی میرے، 12 بھی میرے، 14 بھی میرے، 55 بھی میرے، 5 بھی میرے، کربلا والے بھی میرے، اہل بیت بھی میرے، نبی کے صحابہ بھی میرے. اللہ نے جناب علی کو بیویاں دی 9. کتنی بھائی؟ بول دیجئے. ایک ہی وقت میں 4 ہیں اور کل ٹوٹل لکھا جناب علی کے 9 ہیں. 9 بیٹیاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد ہیں جناب علی کے. اور ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں. 3 بیٹے
بیٹوں کا نام کیا ہے؟ بڑے بیٹے کو عبد الرحمن کہتے ہیں، درمیان والے کو عبداللہ کہتے ہیں، اس سے چھوٹے کو محمد کہتے ہیں۔ عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے دو، ایک کو عبد الرحمن ایک کو کہیں محمد۔ ان دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا۔ بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما، اسما پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا، ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے دونوں کا آپس میں ہوا نکاح، تو اللہ نے ان کو دی بیٹی جسے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کہتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا، اور اللہ نے امام باقر رحمت اللہ علیہ حضرت علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے پتن سے جو بیٹی عطا کی، وہ جو بیٹا عطا کیا، اسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر کو دیا بیٹا، اسے موسیٰ قاسم کہتی ہے۔ موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا، اسے علی رضا کہتی ہے۔ علی رضا کو دیا بیٹا، اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو دیا بیٹا، اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو دیا بیٹا تو اسے میرے بھائی دنیا سیدنا امام حسن عسکری کہتی ہے۔ حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسی کے اسے دنیا 12واں امام امام محمد مہدی کہتی ہے، جسے اذان کے بعد یہ کہتا ہے یا امام اللہ جل اللہ جل، اس سے پوچھو 12واں امام کون ہے؟ کہتا اس کا نام تو امام محمد مہدی ہے، کیونکہ اس کی اپنی کتاب نجم الساکن میں علامہ نوری تبصری لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ یہ 12واں آنے والا جب آئے گا اسے دنیا امام مہدی کہتی ہے۔ امام مہدی کا ابو کون ہے؟ اسے حسن عسکری کہتی ہے۔ حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کا ابو کون ہے؟ اسے علی رضا کہتی ہے۔ علی رضا کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا امام موسیٰ قاسم کہتی ہے۔ موسیٰ قاسم کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا امام باقر کہتی ہے۔ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اسے دنیا ام فروا کہتی ہے۔ ام فروا کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اسے دنیا سیدہ اور سیدہ اسما کہتی ہے۔ سیدہ اسما کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا سیدنا عبد الرحمن کہتی ہے۔ اور عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ اس لیے کہا کہ 12 اماموں میں چھٹا امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہے اسے ام فروا کہتے ہیں، اور ام فروا جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہم نے دامن پکڑا ہے امام اعظم کا، امام اعظم کے ہاتھ میں دامن ہے امام جعفر صادق کا، اور امام جعفر صادق وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن ہے اپنے نانا ابو بکر صدیق کا، ایک ہاتھ میں دامن ہے تو اپنے دادا حیدر کرار کا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ امام اعظم بھی میرا، امام جعفر صادق بھی میرا، 65 بھی میرے، 12 بھی میرے، 14 بھی میرے، 72 بھی میرے، کربلا والے بھی میرے، بدر والے بھی میرے، در والے بھی میرے، گھر والے بھی میرے، یارانہ بھی میرا، گھرانہ بھی میرا، نبی کی ٹوٹل آل بھی میری، نبی کی ٹوٹل جماعت بھی میری۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو آل نبی کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ جب ہمیں موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے صحابہ کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے اہل بیت کا ہو۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ مولانا علی معاویہ شاہ صاحب ان سے بھی گزارش کی جائے گی کہ یہ خوش نصیب حفاظ کرام ان کے سروں پہ دست شفقت ضرور رکھ کے جائیے گا۔ اور رانا عبدالرؤف خان صاحب بھی آگے تشریف لے آئے، مولانا علی بخش مدنی صاحب اور مولانا محمد عبداللہ روانہ صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لیں۔ قاری عبدالشکور صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان بچوں کو قرآن مجید حفظ کرایا، قاری عبدالشکور صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ مولانا محمد شیر معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ ملک ظفر نتھوکا صاحب بھی تو حفاظ کرام کا نام شروع کرتے ہیں۔ حافظ محمد فاروق ربانہ جی، حافظ
عمیر سندرانہ، حافظ محمد عثمان صدرانہ، حافظ سکندر حیات ربانہ، حافظ انصر ربانہ، حافظ لیاقت چک نمبر 140، حافظ محمد رمضان سندرانہ۔ یہ تھے وہ 8 حفاظ کرام جنہوں نے اس سال اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت تا حیات اس کتاب کے ساتھ انہیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی، مولانا محمد عبداللہ ربانہ صاحب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ان حافظ حبیب اللہ ربانہ جی، ایک نام رہ گیا تھا، حافظ حبیب اللہ ربانہ، رانا عبدالرؤوف صاحب بھی تشریف فرما چکے ہیں، ملک عتیق الرحمان صاحب بھی اور حضرت علامہ اسلام الدین عثمانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام حضرات کو جو ہے بلا کسی تاخیر کے دعوت دی جائے گی۔ تمام حضرات دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں اور رانا صاحب کا کلام ملک عتیق الرحمان صاحب اور اسی طرح علامہ اسلام الدین عثمانی صاحب انشاءاللہ نعت خوان حضرات کا کلام سنیں گے، بیان سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ الحمدللہ بہت ہی مثالی اور بہت ہی پرجوش اور اسی طرح جو ہے ایمان افروز بیان فرمایا حضرت سید علی معاویہ شاہ صاحب نے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جو ہے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ نعت و نظم کے لیے میں اپنے معزز مہمان ملک عتیق الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا جو کہ سرگودا سے تشریف لائے، تو وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں۔ ملک عتیق الرحمان صاحب۔